اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے، اسلامی جنتری کے اعتبار سے سال کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے اور سال کا اختتام ذی الحجۃ الحرام کے مہینے پر ہوتا ہے۔ دونوں کے نام کے ساتھ حرام کی صفت ہے۔ حرام حلال کے مقابلے میں نہیں، بلکہ حرام قابل احترام کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے ہم مکے کی مسجد کو مسجد حرام کہتے ہیں، یعنی نہایت قابل احترام مسجد۔ اسی طرح ذی الحجۃ الحرام محترم مہینہ ہے اور محرم بھی محترم مہینہ ہے۔ اس کی فضیلتیں اسلامی تاریخ میں اہمیت رکھتی ہیں۔ ذی الحج کے فضائل احادیث سے معلوم ہیں، محرم کے فضائل بھی احادیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ عوام الناس میں ذی الحج تو خیر حج کے حوالے سے مشہور ہے، محرم جو ہے نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے مشہور ہے۔ حالانکہ کسی بھی وقت اور کسی بھی زمانے کی فضیلت نبی کے بعد متعین نہیں ہو سکتی۔ فضائل کا تعلق کسی جگہ کسی وقت کے محترم ہونے، مقدس ہونے، بابرکت ہونے، زیادہ اجر و ثواب کے لائق ہونے کی خبر غیب سے تعلق رکھتی ہے، اللہ کے علم سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ نبی ہی بتا سکتے۔ اور جب نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو جس طرح اب کسی چیز میں بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح اعمال، اوقات اور اماکن یعنی جگہیں، ان کی فضیلت بھی اب مقرر نہیں ہو سکتی۔ جو فضیلت بتا دی گئی وہ ختم نہیں ہو سکتی، اور جو فضیلت نہیں بتائی گئی اب پیدا نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہ اللہ کے علم سے متعلق بات ہے۔ بندوں کے تجربے اور بندوں کے علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا اللہ کے علم سے تعلق ہے۔ اللہ کے علم میں اگر یہ جگہ بہت اچھی تھی تو اللہ نے بتایا کہ یہ جگہ بہت اچھی ہے، یہاں آپ 1 رکعت پڑھو گے 1,00,000 رکعت کا ثواب ہے۔ وہ اللہ کے علم میں تھا، ہمیں کیسے پتہ چلتا اور نبی کو بھی کیسے پتہ چلتا؟ تو اللہ نے اپنا علم ان پر اتارا اور انہوں نے وہ علم ہم کو دیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک بڑی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو 1 رکعت کی 1 رکعت ہے، اور مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو 25 ہو گئی، اور مسجد حرام میں پڑھیں گے تو 1,00,000 ہو گئی، 25,000۔ مسجد اقصیٰ میں 50,000، یا مسجد نبوی شریف میں بعض روایات میں 50,000 فرمایا گیا۔ جامع مسجد میں پڑھیں گے تو محلے کی مسجد سے زیادہ ثواب۔ تو یہ سب ثوابیں نبی کے بتائے ہوئے ہیں، کوئی بھی متعین نہیں کر سکتا، کوئی صحابی نہیں کر سکتا، کوئی خلیفہ راشد نہیں کر سکتا، کوئی عالم مجتہد نہیں کر سکتا، کوئی فقیہ اور محدث نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ بتا دیں نبی کو اور نبی ہمیں بتا دیں تو وہی بات ہے، اور اس بات میں کوئی رد و بدل نہیں۔ اب یہ کہ اس وقت کوئی کہے کہ یہ جب تو بالکل ٹٹی کی مسجد تھی اور کچے چھت کی مسجد تھی تب آپ نے 25 کہا تھا، اب اس کو 75 کر دینا چاہیے کیونکہ اب تو بہت کروڑوں ڈالر کی مسجد ہو گئی۔ تو اب کوئی نہیں کر سکتا، کم بھی نہیں کر سکتا، بڑھا بھی نہیں سکتا۔ کوئی کہے کہ صاحب اس وقت نبی پڑھاتے تھے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ فضیلت ہو، اب نبی تو نہیں پڑھاتے،
تو اس وجہ سے وہ فضیلت ختم ہو گئی ہوگی، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھی اگر بتائی گئی ہوتی تو پھر طے ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، آپ نے مسجد کے بارے میں بتا دیا۔ یہ جگہ اگر وہ مسجد ایکسٹینشن ہو جائے، بڑی ہو جائے، تو بھی وہ مسجد، جس مسجد میں سے اب امام نماز پڑھائے گا، وہ چاہے کتنی دور تک لوگ چلے جائیں، وہ مسجد حرام کی عمارت کے اندر ہی نہیں، اگر جماعت کی نماز ہو رہی ہو تو اب حرم شریف میں جہاں تک چلے جائیں جماعت، جتنی صفیں ہو جائیں، سڑکوں پہ ہو جائیں، بلڈنگوں میں ہو جائیں، اگر وہیں سے چل رہی ہے نماز تو وہی اجر ہے، وہی ثواب ہے اس کا، اس کو عطا کر دیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذی الحج کو اگر کوئی فضیلت حاصل ہے تو صرف وہی فضیلتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، بعد کے واقعات سے، بعد کے حالات سے، بعد کے حوادث سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ محرم کو اگر حضور علیہ السلام نے کوئی فضیلت عطا فرمائی ہے تو وہی فضیلت ہے، اور وہ پہلے سے ہے، اللہ نے خبر دی نبی کو، اور نبی نے امت کو اس کی خبر دی۔ اس کے بعد کے واقعات سے اس کی فضیلت کا کوئی تعلق، بعد کے حوالے سے کچھ نہیں کہا حضور علیہ السلام نے۔ جگہ کی بات بتا دی، وقت کی بات بتا دی، مہینے کی بات بتا دی، قیامت تک اب یہ قائم ہے، اس میں رد و بدل کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہوگا، جو لوگ حرم شریف گئے ہوں گے، کہ سعودی حکومت نے چند برس پہلے جو جگہیں تھیں مقامات مقدسہ، جسے مشاعر اسلام کہا جاتا ہے، ان مشاعر کو، ان خاص خاص جگہوں کو انہوں نے مجمع کی زیادتی کی وجہ سے تھوڑا تبدیل کر دیا۔ انہوں نے مزدلفہ ایکسٹینشن، عرفات ایکسٹینشن، منا ایکسٹینشن کے نام سے کچھ اس کو اضافہ کر دیا۔ لیکن جب بعد میں بعض علماء کرام نے ان لوگوں کو علم کی روشنی میں توجہ دلائی کہ کسی حد کا مقرر کرنا مذہبی اعتبار سے یہ نبی کا کام ہے، اور نبی کے کرنے کے بعد کوئی اس میں کمی نہیں کر سکتا، اضافہ نہیں کر سکتا، تو آپ لوگوں نے کیسے کر دیا اس میں اضافہ؟ چنانچہ وہاں کے علماء نے بھی اس بات کو سمجھا، اور حکومت نے پھر حکم دیا کہ جہاں پہلے بورڈ لگے ہوئے تھے وہیں پر لگا دیے جائیں۔ حدیبیہ کا بھی بورڈ ہٹا دیا تھا، دوسری طرف بنا دیا تھا، پھر سابق میں اسی جگہ پر لے جا کر لگایا گیا جہاں سے حرم کا آغاز ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، وہ کام نبی کا ہے، وہ بادشاہوں کا کام نہیں، وہ حکمرانوں کا کام نہیں، وہ علماء کا کام نہیں، وہ صرف نبی کا کام ہے۔ تو اب محرم کے مہینے میں بعد میں کوئی بڑے بڑے واقعات پیش آ گئے ہیں، تو ان بعد میں پیش آنے والے واقعات کا تعلق اس مہینے کی فضیلت سے نہیں ہے، یا اس مہینے کی فضیلت میں کمی بھی نہیں ہوگی، زیادتی بھی نہیں ہوگی۔ مثلا اتنا بڑا حادثہ محرم میں پیش آ گیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جگر گوشہ رسول ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا پھول فرمایا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پلے بڑے ہیں، جن کی فضیلتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن ان کی شہادت کا واقعہ پیش آنے سے محرم جو برکت کا مہینہ تھا اب نحوست کا مہینہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی اگر متعین کرتی کہ 60 ہجری کے بعد سے یہ محرم جو ہے وہ ماتم کا مہینہ ہے، 60 ہجری تک میں جتنی فضیلتیں بیان کر رہا ہوں وہ چلے گی بس، اس کے بعد یہ مہینہ محترم، مقدس، مبارک، فضیلتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا نہیں رہے گا، کیونکہ 60 سال کے بعد میرے نواسے کی شہادت ہوگی اس مہینے میں، اس کی وجہ سے اس میں نحوست آ جائے۔ اگر یہ نبی بتائے ہوتے تو یہ ترتیب پوری امت قبول کرتی، اب پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہوتا،
لیکن نبی نے مطلق فضیلت بیان فرمائی، اس لیے اس مہینے میں چاہے کتنا بڑا حادثہ پیش آ جائے وہ برکت سے خالی نہیں ہوگا، برکت ہی برکت ہے۔ اور پھر اگر ایسے آپ غور کریں کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ بھی تو شہادت ہے، شہادت نحوست نہیں ہوتی، شہادت سراپا رحمت و برکت ہوتی ہے، سراپا رحمت و برکت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو اتنا عظیم شرف نصیب ہونے کی وجہ سے آپ کو اور آپ کے خاندان کے بچوں کو شہادت کا تاج پہنایا جانے کی وجہ سے اور قابل احترام اور مقدس ہو گیا، مگر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی برکت اٹھ گئی اور اس میں نحوست آ گئی، نعوذ باللہ۔ لوگ کہہ رہے کہیں بھی کسی جگہ بھی شادی خانے خالی دے تو ایک مینیجر صاحب نے بتایا کہ سامنے محرم ہے نا مولانا، اس وجہ سے لوگ سب ابھی کر رہے ہیں، جلدی جلدی کر رہے ہیں، پیچھے لاک ڈاؤن چلا گیا تب رکے ہوئے تھے، آگے ایک اور لاک ڈاؤن آ رہا ہے محرم کا تو اس وجہ سے بھی نہیں کر سکتے، تو اب اسی مہینے میں سب لوگ دھڑ 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 شادیاں کر رہے ہیں، کیونکہ محرم میں کرنا مشکل ہے، رمضان میں اس لیے نہیں کر سکے، شوال میں اس لیے نہیں کر سکے کہ حکومت نے پابندی لگا دی، محرم میں اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہماری بد اعتقادیوں نے پابندی لگا دی، ہمارے مشرکانہ ذہنیت نے پابندی لگائی ہے، ورنہ اگر ہماری ذہنیت مومنانہ ہوتی، اگر ہماری سوچ میں توحید غالب ہوتی اور ہماری سوچ میں اتباع سنت کا غلبہ ہوتا تو ہمیں ہمارا علم بتاتا کہ محرم فضیلت والا مہینہ ہے، اگر موقع مل جائے تو ذرا رک کے محرم میں کر لو، اس لیے کہ محرم مل جائے گا، محرم فضیلت والا مہینہ، محرم برکت والا مہینہ ہے، محرم کو اللہ نے بڑے بڑے کاموں کے واسطے انتخاب فرمایا اور اس میں اپنے فیصلے صادر فرمائے اللہ نے، ہم بھی بڑے کام اور اچھے کام محرم کے اندر، یہ ہم سوچتے